اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ جس مالک اور خالق نے ہمیں نسل انسانی سے پیدا فرمایا اور پھر اسلام کی اور توحید کی نعمت سے نوازا۔ ہم اپنے اعضاء کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں اللہ کے حضور تو ہم اپنے جسم کے ایک عضو کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ایک آنکھ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ہاتھ جس کے ساتھ ہم پکڑتے ہیں اس کے ایک پور کا بھی شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے اوپر ہمارے خالق اور مالک کی نعمتیں بے پایہ ہیں، وہ گننے میں نہیں آ سکتی۔ سوال یہ ہے کہ جب اتنی نعمتیں منعم حقیقی کی طرف سے ہمارے اوپر ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سعی، ہماری کوشش، ہماری سٹرگل کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے خالق حقیقی منعم حقیقی کو راضی کیا جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس حد تک وہ کوشش اور کاوش کر رہے؟ جب اعضاء سارے اس نے دیے تو چاہیے یہ تھا کہ ہمارے اعضاء اس کی اطاعت و فرما برداری میں جت جاتے، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فارغ البالی کا وقت ہے، دوستوں میں بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ خاموشی سے انسان اپنی زبان کو ذکر سے تر کر لے، بار بار اور پھر سناؤ، اور پھر 2 منٹ کی خاموشی، اس کے بعد کوئی اور کار دی گل بات سناؤ، پھر کوئی بات نہیں، پھر کوئی اور گل سناؤ۔ گویا ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی بات تو ہے، اس کے نبی کی بات تو ہے، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں، آپ اپنے ذکر سے فارغ ہو کے بات کریں، ان کو پتہ چلے اس کے پاس وقت نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے۔ کیوں تھوڑا ہے؟ آخرت کی تیاری میں جتا ہوا ہے، آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور ہر 2 منٹ بعد اور سناؤ، بال بچوں دی سناؤ، کاروبار دی سناؤ، پھر 2-4 منٹ بعد یہی کوسچنز، یہی سوالات۔ یہ زبان کس نے ادا کی ہے؟ قدر و قیمت کون جانتا ہے؟ جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ جو زبان ہلانا بھی چاہے اللہ کے ذکر کے لیے وہ ہلا نہیں پاتا۔ تیرے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، وقت بھی ہے، زبان بھی تندرست و توانا ہے، بول سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، پھر بھی وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اس وقت کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دے۔ تیری چھوٹی سے چھوٹی نیکی، ذرہ برابر تیری بدی اللہ کے پاس موجود ہوگی۔ ذرا سی نیکی بھی اللہ تیری ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرا برابر اس نے نیکی بھیجی ہے نا، وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اللہ اس کو ضائع و بیکار نہیں کرے گا۔ تیری نظر میں وہ نیکی چھوٹی ہے، اللہ کی نظر میں وہ نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ جو نیکی ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی۔ تعجب کی بات ہے، پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ مؤذن کے اذان دینے سے قبل
خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے قبل اگر آپ مسجد میں موجود ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، تو آپ کا شمار فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس رجسٹر میں آپ کا نام لکھا. پھر مسابقت کی بنیاد پہ جو پہلے آ گیا اونٹ کی قربانی کا اجر پا گیا. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی کم تعداد میرے خیال پہلے کبھی نہیں ہوئی. پتہ نہیں الٹا اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر. ابھی تھوڑی دیر بعد مسجد میں لوگ آ جائیں، باہر بھی بیٹھے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں کے اندر حریص نہیں ہیں، لالچی نہیں. ہمارے اندر دولت کا لالچ بھرا پڑا ہے. دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ لوگ جن کی اوقات 2 ٹکے کی نہیں، ان کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. لیکن نیکیوں کا لالچ کہ جہاں صرف تیری زبان ہلے گی، تجھے پتا ہوگا یا تیرے خالق اور مالک کو پتا ہوگا، وہاں تو نیکیاں حاصل نہیں کرنا چاہتا. دنیا کی دولت کی خاطر تو بھاگ بھاگ کے قبر کی دیواروں تک پہنچ گیا. لیکن وہ کام جو بڑے سہل تھے، بڑے آسان تھے، جو اللہ کی قسم دولت سے نہیں حاصل کیے جا سکتے، وہ مفت میں حاصل ہوتے ہیں، تو حاصل نہیں کرنا چاہتا. لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب نماز سے پڑھنے ہیں چس کوئی نہیں ہوگی. وہ ہوتا نا تراوت، حلاوت، مٹھاس محسوس ہو، نہیں ہوگی. میرا جملہ یاد کر لو اور پلے باندھ لو. اس جمعے کا مرکزی جملہ، ایک جملہ ساری زندگی کام دے گا، ساری زندگی. اگر اس کو پلے باندھ لیا تو سمجھ لو تم نے جمعے کا حق ادا کر دیا. تو جملہ پتا کیا ہے؟ زندگی کے ہر اس کام میں مزہ آتا ہے جو اہتمام سے کیا جائے. زندگی کے ہر اس کام میں مزہ آتا ہے جو اہتمام سے کیا جائے. بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے نا، کتنے دن پہلے تیاری شروع ہوتی ہے؟ اہتمام ہو رہا ہے. حضرت مووی والے پیسے دینے نے، واجیاں والے دینے نے، یہ تے مسحری والے دینے نے، یہ گڈیاں بک کروانی ہیں. کتنا اہتمام ہو رہا ہے. اگرچہ پیسے بھی لگ رہے ہیں لیکن عائزہ کرما میں ایک عزت تو ہے نا. ہاں جی، گج واج کے بیاہ کریں گے، بڑا اہتمام، مزہ آ رہا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، مزہ آتا ہے. زندگی میں جو کام اہتمام سے کریں گے اس کا مزہ آئے گا. اگر آپ اذکار کا اہتمام کر لیں نا تو اللہ کی قسم آپ کی زبان جب رب کے ذکر سے تر ہو جائے گی، آپ ایمان کی حلاوت، تراوت اور مٹھاس محسوس کریں. نماز پڑھنے خیال ہی نہیں، جان چھڑ دے کی کریے، کدی نماز پڑھنی ٹکرائی. تو نے اہتمام نہیں کیا. اہتمام کر. تو منتظر رہے کہ وقت ہونے والا، مؤذن کب اذان گئے، میں وضو کر کے مسجد میں حاضر ہو جاؤں. لیکن جب بھاگم بھاگ آخری رکعت میں ملنا ہے تجھے مزہ کیا آئے گا؟ زندگی میں خواہ وہ دنیا داری کا کام ہے، دینداری کا کام ہے، جو کام اہتمام سے کرو گے انشاءاللہ اس کا مزہ، مٹھاس، حلاوت اور تراوت آپ محسوس کریں. سجدہ نہ ایک سجدہ اہتمام سے کرو، اہتمام سے کہ میں نے سجدے میں جا کے سبحان ربی العالی کہنا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ کہنا ہے کہ اللہ تو اپنی حمد و ثنا کے ساتھ پاک ہے، یا اللہ میں گناہگار ہوں، سر سجدے میں رکھا ہے، معاف کر دے. جب یہ تصور آئے گا، سجدہ اہتمام سے کرو، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی وہ تمہارے سارے کام قرضہ اتر جائے گا، یہ یا رضا کو بولتے جاؤ، میں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے، ہم جت جاتے ہیں بس وہ جی قرضہ اتر جائے جلدی سے. رب کی رضا اس کے اندر مطلوب کوئی. جس ذکر میں، جس عبادت میں، جس انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اس کے کرنے کے اندر مزہ بھی نہیں آئے. پیسے کوئی نہیں لگنے. پھر وہ بات آ جاتی ہے اونٹ پہ تو پیسے لگتے ہیں، اس کا ثواب ہم لے لیں گے، مفت کا ثواب لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور یہ صرف آپ جمعے سے پہلے آ جائیں تو صرف اونٹ کی قربانی، گائے بیل کی قربانی، بکرے چھترے کی قربانی، مرغی اور انڈے کی قربانی، یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے.
صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص جمعے کے روز اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، اچھی طرح غسل کرتا ہے، پھر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور پیدل چل کے جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے اور پیدل چل کے جاتا ہے، سواری پہ نہیں آتا، اور وہ ممبر کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے جہاں خطیب نے خطبہ دینا ہوتا ہے، ممبر کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، سارا خطبہ غور سے سنتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، غلط حرکت نہیں کرتا، ایسے بیٹھے ہوئے ساتھ والے کو السلام علیکم، تنکا نیچے پکڑا اس کو پکڑ کے دھیانے لگ گئے، داڑھی کے بالوں کے دھیانے لگ گئے، کوئی بھی لغو حرکت نہیں کرتا، کتنا اجر ہے؟ وہ جو گھر سے چلا مسجد تک پہنچا نا، اس کے ہر قدم کے بدلے، صرف ایک دفعہ نہیں، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ پھر وقت پہ پہنچا ہے تو رجسٹر میں نام بھی لکھا گیا ہے، وقت پہ پہنچا ہے، اونٹ نہیں تو کم از کم چھوٹے جانور کی قربانی کا ثواب لے کے لوٹا ہے۔ کتنے اجر کو پیسہ لگتا ہے؟ کیوں جی؟ اتنے سے عمل کے دوران کو پیسہ لگا، سمجھ یہ آئی کہ ہم نیکی وہ کرنا چاہتے ہیں جس پر پیسہ لگے اور لوگوں کو نظر بھی آئے بھی پیسہ لگا ہے۔ باقی نیکیاں ہماری نظر میں نیکیاں نہیں ہیں، جیسے ہماری نظر میں بڑے بڑے گناہ ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور چھوٹے گناہ کو تو ہم نے چھوٹا کبھی سمجھا ہی نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں تذکرہ کریں گے۔ آئیے کچھ اور نیکیاں جو مفت میں مل جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھائے مل جائیں، پیٹرول آپ کو کنزیوم نہیں کرنا پڑے گا، کہیں چل کے جانا نہیں پڑے گا۔ کچھ مسکین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی شکایت یہ تھی، ان کی عرضی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ تو بڑا مقام پا گئے، جنت لے گئے، ساڑھے غریباں دا کی کچھ بھی نہ، وہ اپنے مال کے ساتھ ان کو فضیلت حاصل ہے، وہ مال سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو غریب کیا کرے؟ پیسہ نہیں ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے، نہ جہاد میں خرچ کر سکتا ہے، نہ صدقہ دے سکتا ہے، غریب کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم کو ایک ایسا ذکر بتلاتا ہوں، اگر تم وہ کر لو تو تم پہلوں کے اجر کو پا جاؤ، اور جو تم سے بعد میں آئیں گے وہ تمہارے اجر کو نہیں پا سکتے الا کہ وہ بھی وہی عمل کریں جو تم کر رہے ہو۔ اور جس معاشرے میں تم رہو گے نا، اس معاشرے میں تمہارا شمار سب سے اچھے لوگوں میں ہو جائے گا، سب سے اچھے لوگوں۔ وہ کیا ہے عمل؟ چھوٹا سا عمل، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ یہ جب تم اعمال لاؤ گے نا قیامت کے دن، اتنا بڑا وزنی عمل ہی کوئی نہیں ہوگا، اس کے مثل کوئی نہیں عمل لے کے آئے گا، ہاں اللہ کہ وہ یہ کرے یا اس سے زیادہ کرے۔ تو میں نے ایک اور روایت میں پڑھا، غربا نے یہ شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی اگر امیر بھی یہ ذکر شروع کر دیں تو پھر اگر امیر بھی یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دیں۔ اگر ہم خرچ بھی کر رہے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ اپنی زبان کو ذکر سے تر بھی رکھیں، کوئی پیسہ لگا، کوئی قیمت آئے، مفت کی نیکیاں، عمل چھوٹا جزا بہت بڑی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھی، چونکہ آپ کا اجرا مسجد نبوی کے ساتھ تھا،
نماز پڑھی، گھر سے نماز پڑھ کے نکل گئے، اور اس وقت سیدہ جویریہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ جب گھر واپس لوٹے تو دن کافی چڑھ چکا ہوا تھا، دن کافی چڑھ چکا ہوا تھا۔ آپ واپس آئے اور آپ نے فرمایا جویریہ جب سے میں گیا ہوں اس وقت کی مصلی پہ بیٹھی ہوئی؟ جی اللہ کے نبی میں اس وقت کی مصلی پہ بیٹھی ہوئی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے 4 کلمات 3 دفعہ دہرائے ہیں، میں نے 4 کلمات 3 دفعہ دہرائے، اور تو نے جتنا بھی عمل بیٹھ کے کیا نا اتنی دیر میں، اور جب سورج چڑھ آئے، دن کافی چڑھ آئے، کچھ نہیں تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ذکر اذکار تو کیے ہوں گے، کوئی تسبیحات تو پڑھی ہوں گی۔ فرمایا جویریہ میں نے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں، جب سے تم مصلی پہ بیٹھی ہو جو بھی عمل تو نے کیا ہے، اگر تیرے ان سارے اعمال کو ان 4 کلمات کے ساتھ تول دیا جائے تو یہ 4 کلمات وزن میں بھاری ہو جائیں، 4 کلمات وزن میں بھاری ہو جائیں گے، تیری یہ 1.5 2 گھنٹے کی عبادت ہلکی پڑ جائے گی ان 4 کلمات کے سامنے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم، جس نے میں کہتا ہوں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے نا، اس سے اچھے کلمات مل ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، عدد خلقہ، جتنی اس کی مخلوق ہے، تعریف رب کی کتنا پاک، کتنی تعریف جتنی اس کی مخلوق ہے، ورضا نفسہ، اور جتنی تعریف سے اس کا نفس، اس کی ذات راضی ہوتی ہے اتنی تعریف، وزنۃ عرشہ، عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتی، اور اللہ کے کلمات کی جو سیاہی ہے اتنی اس کی تعریفیں، اتنی اس کی حمدیں، اتنی اس کی ثنائیں۔ یہ 4 کلمات میں نے 3 دفعہ پڑھے، تیری ساری عبادت سے یہ وزنی اور بھاری کلمات۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات، کتنا وقت لگا؟ گھنٹوں کی عبادت پہ بھاری ہیں یہ کلمات۔ ایک لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہیں غزوے کے لیے، واپس آیا تو سارے نمازیاں شکایت کی تھی کہ چنگا امام بنا کر لے آ جائے، یہ نماز پڑھاتا ہے، جب قرات ختم ہوتی ہے تو سورہ اخلاص شروع کر دیتا ہے، اور ہر رکعت کا معمول ہے کیا کرتا ہے جی؟ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کیوں یہ اس نے ایسا عمل کیا، کیوں ایسا عمل کرتا رہا؟ آپ نے نمازیوں کو ناراض کرتا رہا، ان کو پریشان کرتا رہا۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص بڑی پسند ہے، کیوں؟ اس کے اندر رحمان کی صفت ہے، رحمان کی اس کے اندر کیا ہے؟ صفت ہے۔ کیا صفت ہے؟ قل هو اللہ احد ہونا بھی صفت ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہم سب محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی برابری کرنے والا، ہمسری کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ کی توحید ہے، تو اس کے اندر رحمان کی صفات ہیں، اس لیے مجھے یہ صورت بڑی پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس سے کہہ دو کہ تجھے یہ بڑی پسند ہے، اللہ کو تو بڑا پسند ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جو میوچل فرینڈشپ ہوتی ہے نا، کام وہی آتی، میں کہتا رہوں
اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر اوپر سے جواب نہ آئے کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، ون سائیڈڈ محبت کا فائدہ. اب یہ گارنٹی دے رہے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اگر تو اس سورت سے محبت کرتا ہے. مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہجرت کے بعد، ان کے جو امام تھے ان کا بھی یہی معمول ہے، تلاوت کرتے ہیں، کوئی سورت درمیان سے بھی شروع کر لی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ان المتقین ان للمتقین مفازا حدائق وعنب، چلو درمیان سے شروع کر دیں، آگے جا کے جب یہ ختم ہو رہی ہے نا تو پھر سورہ اخلاص شروع کرتے بسم اللہ پڑھ کے. وہ مقتدیوں نے کہا امام صاحب ایک سورت تسی وچکاروں شروع کر لیندے ہو تے ختم کرن تو بعد پھر تے تسی کلی سورہ اخلاص ہی پڑھ لیا کرو، وہ اکیلی پڑھ لیا کریں آپ. تو پتہ کیا انہوں نے کہا تھا؟ مینوں امام نہیں رکھنا دے نہ رکھو، میں پڑھنی میں نے یہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، چاہے کوئی اور پوری سورت ساتھ پڑھوں، چاہے درمیان سے کوئی سورت شروع کر دوں، میں نے یہ سات سورت پڑھنی. کیوں پڑھنی ہے؟ کہ مجھے سورت سے بڑی محبت ہے، پسند ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ کی توحید کا اقرار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر تجھے اس سے محبت ہے تو تیری اس محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا، تیری اس محبت نے تجھے جنت میں پہنچا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بھائی ماں جایا بھائی اور ماؤں سکے تھے پیوں مترائے، ماں جائے بھائی کو نا رات کو بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، بار بار سورہ اخلاص. قتادہ بن نعمان کو سویرے جا کے نا رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے دربار میں عرض کر، یہ قتادہ نا سورہ اخلاص ہی پڑھا جا رہا ہے، رات کو میں نے دیکھا بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری نے اس سورت کو ہلکا محسوس کیا، ابو سعید خدری نے اس سورت کو ہلکا محسوس کیا، تبھی تو سرور کائنات کے دربار میں شکایت کر رہے ہیں. کوئی اور بھی بڑے ذکر ہیں، بندہ کوئی اور کر لیتا ہے، یہ میں نے قتادہ کو دیکھا ہے یہ بار بار اخلاص ہی پڑھ سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سورۃ الاخلاص اس کا اجر 1/3 قرآن کے مثل ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نا، صحابہ سے پوچھ اب کیا تم میں سے کوئی ایک رات کے کچھ حصے میں 1/2 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ کرام کہیں ہم تو کمزور ہیں، کو پاکستان دے حافظ تھوڑے نے، مشین دا پٹا چڑھ گیا تو کٹ وڑ کے پران لو جی اگلی گل کرو ساڑھے نال. صحابہ فرمانے لگے، کون کہہ رہے؟ صحابہ. ایک رات کے 1/3 میں اگر 1/3 آف اے نائٹ کر لو نا، کنے گھنٹے بن جاندے؟ 2-3 گھنٹے. اور بڑی لمبی رات ہوئے چلو 12-14 گھنٹے دی لا لو جی میں تسی راضی. تو صحابہ کرام فرما رہے ہیں اے 10 سپارے ساڑھے کو نہیں پڑھے جائیں گے. آپ نے فرمایا تم سورہ اخلاص پڑھ لو اتنا اجر مل جائے گا، 10 پاروں کا اجر. اور میری یہ درخواست ہے کہ ذکر تو ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے انشاءاللہ، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کی محبت سے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی محبت مل گئی تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. ہم نے سورہ اخلاص کو سمجھنا بھی ہے. سورہ اخلاص کو وڈیرے ہو گئے، چٹیاں داڑیاں، آخری سفر ہے زندگی میں سورہ اخلاص سمجھی نہیں. اللہ کی توحید کو جانا اور سمجھا. اللہ کی قسم ہے اگر جاتے ہوئے اللہ کی توحید سمجھ جاؤ گے، اللہ کہتے ہیں تو نے آنا میرے دربار میں ہے، تو زمین کے کناروں سے لے کے آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ ہی گناہ ہوں، تیری ملاقات مجھ سے ہو. ولا تشرکوا بی شیئا، لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو، لا اتیتک بقرابھا مغفرہ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. توحید سمجھ جاؤ، سورہ اخلاص سمجھ جاؤ. کبھی وقت ملا نا تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت تفسیر کیا، اتنی موٹی کتاب ہے سورہ اخلاص پہ. انشاءاللہ وہ وقت ملا تو سورہ اخلاص کے ذریعے آپ کو توحید سمجھانے کی کوشش کریں گے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے
تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی نے ایسے باتوں باتوں میں کہا بھائی تم لوگ عاجز آ گئے ہو کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کما لو. تو صحابہ نے کہا کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں تو بڑا مشکل کام لگ رہا ہے. 1000 نیکیاں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں 1000 نیکیاں. 1000 روپے دی مولوی صاحب گل کرو, $1000 دی گل کرو, 1000 یورو دی, کہڑیاں گلاں شروع کیتیاں. پھر ویکھو ہی کردے کی ہیں اتوں مسیتوں دوڑ لاں گے, پھر وہنا میرے تو دوڑ ود کی 1000 نیکیاں. اور جب اس وقت کو یاد کر جب اللہ کی عدالت ہوگی اور تیرے نامہ اعمال کے اندر جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم ہوگی, اس وقت کو یاد کر. شاید پھر تجھے 1000 نیکی کی قدر و قیمت کا احساس ہو. ایک نیکی کم ہوگی تیرے پاس. کہا ہاں صحابہ کرام 1000 نیکیاں. کتنا لفظ ہے؟ صرف سبحان اللہ. کتنا جی؟ سبحان اللہ. ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھو. ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھو, اللہ تمہیں 1000 نیکیاں عنایت فرمائے گا. اور بونس مل رہا ہے. صرف 1000 نیکیاں نہیں, صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تمہارے 1000 گناہ بھی مٹا دے گا. 1000 اور جن کو ہم جانتے نہیں ہیں کر جاتے ہیں. کبھی ماں سے طلاق کلانی, کبھی باپ کو آنکھیں نکالنی, کبھی دوست کو ایذا دی, کبھی محلے والوں کو ایذا دی. زندگی میں بے شمار گناہ ایسے ہیں جن کو ہم نے آج تک گناہ سمجھے نہیں ہے. اللہ وہ انجانے کے اندر کیے جانے والے گناہ بھی تیرے معاف فرما دے. اور پچھلے وقت میں عرض کیا تھا اگر تھوڑا سا اضافہ کر لیں اس کے اندر, سبحان اللہ و بحمدہ, تو کیا ہے؟ حطت خطایا, اس کی نیکیاں اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10 سیکنڈ نہیں لگے ہوں. یہ 100 دفعہ صبح پڑھ لو, یہ بابوں تویزوں والوں سے جان چھوٹ جائے گی. یہ تمہاری جیبوں کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں نا, ہوں تیری پھوپھی نے کچھ کر دیتا ہی, ہوں تیرے چاچے نے کچھ کر دیتا ہی, وہ غریب نو جنی دیر تک کنگال نہیں نہ ہو جاتا اونی دیر تک کسی نہ کسی چکر چ پائی رکھ دے. یہ 100 دفعہ پڑھ لو صبح, 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ہے. 100 نیکیاں ملیں گی, 100 گناہ معاف ہوں گے. شام تک شیطان کے وار سے محفوظ رہو گے اگر تم خود بچنا چاہتے ہو. وہ کئی پہ استغفر اللہ کر دیں لیکن شیطان کو بچنا بھی چاہتے نہیں. بچنا چاہتے ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا صبح سے لے کے شام تک. اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لیتا ہے 100 دفعہ اور شام تک اس پر جادو بھی اثر نہیں کرتا. آج تھوڑا وہ حالات تنگ ہو جائے نا, بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کی طرف غور کریں کہ اللہ سے توبہ استغفار کروں, میری رزق روٹی کیوں تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے, فوراً شیطانی خیال اے ضرور نا تائراں تویز پائے نے سانوں لہذا کم بند ہو گیا. کیا قرآن جو اللہ کا نوری علم ہے, اللہ کا نور ہے, وہ ان چھوٹے موٹے شیطانوں کا توڑ نہیں کر سکتا؟ تیرے اندر سستی ہے, تیرے اندر کمی ہے, تیرے اندر کوتا ہے, تو ویلا بہ کے 10 منٹ دے وچ 100 تو زیادہ دفعہ تو کر لینا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بھائی یہ نہیں کرنا کیوں؟ اے تو مفت ہوندا ہے. میں تو اوتھے جاواں گا جتھے پیسے لگدے. نیکی لینی ہے کیسے؟ اونٹ لیں گے اس کے ذریعے نیکی. یہ جادو کسی نے کر دیا, کیوں؟ اوتھے جانا جتھے پیسے لگتے ہیں. یہ تو مفت ہو رہا ہے مولوی صاحب, مفت پر ایمان ہی نہیں میرا. تو اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سینکڑوں ہزاروں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں پیسہ خرچ نہیں ہوتا, صرف آپ کی زبان ہلے گی اور آپ کے, وہ کہتے ہیں جی وہ بل گیٹس ہے, ہاتھ سے پیسے گر جائیں, زمین سے اٹھانے سے پہلے اس کے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے اور آ جاتے ہیں, اس کو تو نیچے سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جان
اس سے بھی زیادہ رفتار سے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں آئیں گی. صرف تیری زبان ہلنی چاہیے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.